بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ اعظم طارق کوہستانی کہ آپ نے مجھے اس سیشن میں مدعو کیا اور ڈاکیومنٹری اور فیچر رائٹنگ کے حوالے سے میرے جو تجربات ہیں، کام ہے یا خیالات ہیں، ان کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ اس سے پہلے سلیم صاحب نے کہانی میں تخلیق کا عنصر پہ بہت اچھی اور فکر آمیز گفتگو کی، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ سلیم صاحب سے میری پرانی رفاقت آنکھ مسولی کے دور سے اور اس سے پہلے ڈرامے کے حوالے سے بہت ہی جامع گفتگو کی عمران بھائی نے، جو کہ ARY سے متعلق ہیں۔ انہوں نے ایک کہانی آپ کو سنائی جو کہ دنیا کی مختصر ترین کہانی تصور کی جاتی ہے، لیکن ایک اور بھی مختصر کہانی جس میں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری یا کہانی کے یا افسانے کے جتنے بھی لوازمات موجود ہیں وہ اس میں ہیں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ دو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ تو دوسرا آدمی دھواں بن کے اڑ گیا۔ تو واقعی اس کی جو ایک اثر پذیری یا جو اس میں ایک کنٹینٹ ہے وہ بڑا پاورفل ہے۔ میرے موضوعات ہیں ڈاکیومنٹری اور فیچر رائٹنگ۔ ڈاکیومنٹری کے حوالے سے یہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی جب سے ہمارا میڈیا ڈیولپ ہوا ہے تب سے اس فیلڈ کی، اس شعبے کی یا اس کریٹیوٹی کی جو ایک اہمیت ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہیں جس میں ہم جاننا ضروری نہیں سمجھتے۔ ایک جو لٹریٹ سوسائٹی ہوتی ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اس سوسائٹی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال تھوڑی سی الٹ رہی ہے کہ ایک جو ہمارا ایک ویژن ہے، ایک تھاٹ ہونی چاہیے، وہ جو ہے ایک پازیٹیو یا ایک سنجیدہ نہیں ہے۔ میں خود ایک اسٹیٹ چینل پہ کام کرتا ہوں، لیکن وہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ بھئی لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں آپ، لوگوں کو کیسے آپ کیوں سنجیدہ کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ اگر ٹیلی ویژن پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں تو آپ ان کو ڈاکیومنٹری دکھا رہے ہیں، آپ ان کو اور سنجیدہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کو میوزک دیں، آپ ان کو ڈرامہ دیں، آپ ان کو مزاحیہ طرز کی چیزیں دیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو ان کو آپ انٹرٹینمنٹ تو دیں، نہ کہ آپ ان کو سنجیدہ ہی رکھیں۔ تو اس چیز کو، اس مائنڈ سیٹ نے بہت ڈسکریج کیا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکیومنٹری جو کہ پوری دنیا میں ایک جو پروڈکشن کے حوالے سے زبردست ہی اچھی فیلڈ ہے، انفارمیٹیو فیلڈ ہے، اور جس پہ دنیا بھر میں بہت کام ہو رہا ہے، کافی چینلز اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو سکی ہے۔ بیسیکلی یہ جو ڈاکیومنٹری ہے یہ پراپر لفظ ہے ڈاکیومنٹائر کا۔ ایک اسکاٹ کے پروفیسر تھے، 1920 میں انہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا، اور جان گریریرسن ان کا نام تھا۔ انہوں نے یہ فرینچ ورڈ جو ہے اخذ کیا فرانسیسی زبان سے، اور اس کے معنی انہوں نے یہ نکالے کہ کوئی بھی مستند چیز، مستند دستاویز، اس کو ڈاکیومنٹری کہا جائے۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے جو 1917 میں رشین ریولیوشن آیا، سوشلسٹ انقلاب آیا، تو انقلاب سے پہلے جو رشیا کی صورتحال تھی، وہاں جو زارسٹ رشین حکمران تھے، ان کے مظالم اور اس دور کی سوسائٹی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، یا ان کے جو رویے تھے، یا ان کا جو ظلم تھا، یا مجموعی ان کا جو ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایک سوشل سیٹ اپ تھا،
اس کو کنڈیم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہیں وہ شروعات ہوئی رشیا سے ڈاکیومنٹریز کی، اور غالباً ورلڈ وار فرسٹ کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک تھے رابرٹ فلاہرٹی، وہ امریکہ کے ایک ڈائریکٹر تھے، ڈاکیومنٹری ڈائریکٹر تھے، اور ڈاکیومنٹری کے حوالے سے وہ انیشل کام کر چکے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ڈاکیومنٹری بنائی اور جس کو ڈاکیومنٹری کی فیلڈ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ ہے نانوک آف دا نارتھ۔ انہوں نے اسکیموز پہ ڈاکیومنٹری بنائی، جس میں اسکیموز کی لائف ہے اور ان کا رہن سہن ہے، برف میں وہ لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے مذہبی عقائد کیا ہیں، ان کی سوشل لائف کیا ہے، پورا ایک جو سماجی ان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس پہ ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی۔ اس کے بعد ایک برطانیہ کے تھے بروس وولفے نے ورلڈ وار فرسٹ کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بنائی۔ ورلڈ وار فرسٹ میں جتنے بھی اتحادی تھے ان کے جنگ کے حوالے سے کیا اقدامات تھے، کیا حکمت عملی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا اور قوموں کو کس طرح انوالو کیا۔ تو اس صورتحال کو انہوں نے ڈاکیومنٹری میں بہت ہی پر اثر انداز میں پیش کیا۔ اور اس کے بعد دوسرے صاحب تھے فرینک کیپرا، جس نے بھی ورلڈ وار سیکنڈ میں جو کہ 39 سے 45 تک 6 برس تک چھڑی رہی، اس میں انہوں نے ورلڈ وار سیکنڈ کے حوالے سے کام کیا اور کافی جنگ کے پہلو اور اسٹالن، ہٹلر، نازیزم، ان چیزوں پہ انہوں نے جنگ کو جو ہے نا وہ بڑے ہی اثر انگیز طریقے سے پروجیکٹ کیا۔ ورلڈ وار فرسٹ میں بلکہ سیکنڈ میں ہوا یہ کہ برطانیہ کی ایک قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ان کا جو کالونیل ایک اثر تھا پوری دنیا پہ وہ ختم ہوا۔ تو اس نے اپنی مورال کو، نیشنل مورال کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹریز کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو مجبور کیا، بلکہ ان کو مطلب یہ ایک انسینٹیو دیا کہ جو بھی سینما پہ آ کے ڈاکیومنٹریز دیکھے گا تو وہ مطلب ایک اچھا نیشنل، اچھا ایک سٹیزن جو ہے نا وہ کہلائے گا۔ تو انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا فری موومنٹ سینما۔ انہوں نے پروجیکٹرز ساتھ میں، جہاں سینما نہیں تھے تو وہاں گاؤں دیہات میں پروجیکٹرز کا سلسلہ شروع کیا، وہاں اسکرین لگا کے لوگوں کو دکھانا کہ ظاہر میں تو ہماری حیثیت جو ہے وہ مطلب ایک سپر پاور جیسی ہے، لیکن ہم تھوڑے سے ویک ہو گئے اور کالونیلزم ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم اس صورتحال سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ تو ایک مطلب ان کا قوم کو موٹیویٹ کرنے کا جو ایک اپنا وہ انداز تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ورلڈ وار سیکنڈ کے اختتام تک ڈاکیومنٹریز کا جو ابتدائی کام ہے وہ امریکہ اور برطانیہ سے شروع ہوا۔ جہاں تک ڈاکیومنٹریز کے فارمیٹ کو تعلق ہے، اس میں 2 ڈاکیومنٹریز ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ریڈیو ڈاکیومنٹری اور دوسری ہے ویڈیو ڈاکیومنٹری۔ ریڈیو ڈاکیومنٹری کا کام ہمارے ہاں پاکستان میں پارٹیشن کے بعد، تقسیم کے بعد جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور ریڈیو ڈاکیومنٹری ایک بالکل ہی کمپلیکیٹڈ فارم آف پروڈکشن ہے، کیونکہ اس میں ان سبجیکٹس کو مطلب جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس میں عام لوگوں کا انٹرسٹ ہو، پھر اس میں جو اس کے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں یا کنٹینٹس ہوتے ہیں، ان کو اتنا افیکٹولی اس میں بیان کرنا ایک بہت ہی جو ہے نا وہ مشکل کام بھی ہے، لیکن اس کے کافی اچھے نتائج بھی، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی پہ ریڈیو پاکستان کا اور بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کا کلچرل ایک جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس پہ بڑا اثر ہے۔ تو ریڈیو ڈاکیومنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسکرپٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں، خود بھی وہ بات کرتی ہیں، الفاظ کے ذریعے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن ریڈیو میں جو ہے وہ ساؤنڈ ایفیکٹس کے ذریعے، اور جن کو ہم ساؤنڈ پکچرز بھی
اس کی ڈاکیومنٹری کی ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں ان کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکیومنٹری جو ہے بنیادی طور پہ ایسے ریڈیو کے حوالے سے مواد کا مجموعہ ہے جس میں ورائٹی آف کنٹینٹس ہو، جس میں انٹرویوز بھی ہوں، جس میں ساؤنڈ ایفیکٹس بھی ہوں، جس میں کمنٹری بھی ہو۔ اب جب کہ بات ہم کریں گے ویڈیو ڈاکیومنٹری کی، تو ایک کریکٹر ہوتا ہے یا ایک کمپیئر ہوتا ہے جو سبجیکٹ کو پھیلاتا ہے، بات کرتا رہتا ہے اور اس سبجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کو وہ اجاگر کرتا رہتا ہے۔ تو اب ریڈیو میں یہ صورتحال جو ہے نا وہ یک طرفہ ہوتی ہے، صرف ایک کمپیئر ہے جو وہ بولتا جا رہا ہے، پھر کبھی کسی کا انٹرویو آ گیا یا کوئی ساؤنڈ ایفیکٹس آ گئے یا کوئی نیچرل سی چیز اس میں یا کوئی میوزک اس میں آ گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیئر بات تو کر رہا ہوتا ہے ٹیلی ویژن کی ڈاکیومنٹری میں اگر کمپیئر ہوتا ہے تو، ادروائز وائس اوور جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو اس ڈاکیومنٹری کی ٹرمینالوجی میں بولا جاتا ہے وائس آف گاڈ، یعنی کہ ایک کمپیئر بولتا جا رہا ہے اور اگر کسی سبجیکٹ پہ کسی آدمی کی نیریشن کی وائس اوور کی ضرورت ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں وائس آف گاڈ۔ تو اس کا جو اسکرپٹ ہے اس کے دو مراحل ہوتے ہیں، ایک پری شوٹ اسکرپٹ اور ایک پوسٹ شوٹ اسکرپٹ۔ اب اس میں تعین یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو اسکرپٹ کا یا کسی سبجیکٹ کا جو انیشیٹر ہوتا ہے یا جو جنریٹ کرتا ہے وہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریسرچر کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں، اور پروڈیوسر اس چیز کو بہت کیئر کرتا ہے کہ جس سبجیکٹ پہ میں ڈاکیومنٹری بنانے جا رہا ہوں اس سبجیکٹ کا جو ریسرچر ہے کیا وہ اس سے پورا انصاف کر سکے گا، یا اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں وہ ان پہ فنی حوالے سے اور تاریخی حوالے سے اور ایک مستند حوالے سے وہ لکھ پائے گا۔ تو ان کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ اس سبجیکٹ پہ آپ لکھیں اور اس طرح کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جب مقاصد کا تعین ہوتا ہے تو پھر لکھنے میں اور اس کو شوٹ کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں اور اس کی جو مختلف چیزیں ہیں یا مختلف مراحل ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ اب پری شوٹ کا جو مرحلہ ہے اس میں بنیادی جو چیز ہوتی ہے ایک تو تھاٹ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ کس طرح کرنا ہے ایک چیز ہے اور اس کو کس طرح ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے، مقاصد جو ہیں وہ ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو ریسرچر کے لیے اور ڈائریکٹر کے لیے جو بنیادی چیز اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے وہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ اس سبجیکٹ پہ ایک دفعہ وہ وزٹ کر کے آئے، جس کو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں ہم بولتے ہیں ریکی کرنا، اسپاٹ انسپیکشن کرنا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ جاتے ہیں ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں کسی جگہ کی ریکارڈنگ، کوئی آرکیولوجیکل اسپاٹ ہی فرض کر لیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو اسکرپٹ کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں آن دا لوکیشن کوئی اور چیز ہوتی ہے، لہٰذا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ وہاں شوٹ سے جانے سے پہلے وہ چیز ہم دیکھ کے آئیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، مثلا ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور ہمیں رحیم یار خان کی کوئی چیز، کوئی مسجد ہے، کوئی آرکیولوجیکل اسپاٹ ہے وہ شوٹ کرنا ہے اور عملی طور پہ وہاں جانا کچھ مشکل بھی ہے، تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم شوٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے آن دا اسپاٹ معلومات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے تو یہ کب بنی اور اس کی قدامت کتنی ہے اور اس کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹری پروڈیوسر کے ساتھ ڈاکیومنٹری کے ریسرچر کو ان کے ساتھ ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں وہ پورا اس کا جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ ساری جو ہے الٹیمیٹلی ذمہ داری رائٹر کو یا ریسرچر کو ہی جاتی ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے سلسلہ وہ ہوتا ہے پوسٹ پروڈکشن کے اسکرپٹ کا۔ تو پھر وہ یا اگر ریسرچر وہاں پہ نہ جا سکے تو اس کو وہ ساری چیزیں ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز وہاں سے شوٹ کر کے آئے ہیں، اب آپ دیکھیں
اور آپ کا جو مطالعہ ہے، آپ کی جو معلومات ہیں، آپ کی جو ریسرچ ہے، اس کو آپ ملا کے ایک جو ہے کمپریہنسو اور ٹیلی ویژن کے ویورز کو جو قابل قبول اسکرپٹ ہو، یا جو ہمارے مقاصد ہیں، کیا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو لائن اپ کر کے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کریں۔ اب اس میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ نہ صرف وہ ایک اسپاٹ جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں، بلکہ اس سے متعلقہ کافی چیزیں بھی، جس میں اسٹل چیزیں ہیں، فوٹوگرافی ہے، نقشے ہیں، ڈایاگرامس ہیں، اسکیلیٹنس ہیں، اور بھی بہت اس کے عوامل ہوتے ہیں جن کا بہت خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، اس میں کافی کام کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح مطلب ایک شکاری جنگلوں میں گھومتا پھرتا ہے کہ اس کو کوئی شکار ملے، یا ایک مشیرہ ہوتا ہے، یا ایسے ہی کوئی شوقیہ آدمی سمندر میں، دریا میں یا کسی ندی میں وہ کانٹا اور ڈوری ڈال کے مچھلی کا انتظار کرتا ہے، تو اس میں بھی مطلب کافی چیزیں جو ہیں نا وہ ٹائم لیتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست گئے وہاں ہنزا میں ریکارڈنگ کرنے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی 30 کے قریب کیمرے لگے ہوئے تھے، اور برف میں مختلف کلرز کے پھول جو ہیں وہ رات کو اگتے ہیں، رات کو 12 بجے اگتے ہیں، 2 بجے وہ ہے نا برف میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے کیمرے لگے ہوئے تھے، اور 6 مہینے سے وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ تو ڈاکیومنٹری جو ہے وہ بہت ٹائم ٹیکنگ اور صبر آزما جو ہے نا وہ پروڈکشن کا ہے سلسلہ، تو اس میں کافی جو ہے وہ محنت کرنی ہوتی ہے، اسکرپٹ سے لے کے اس کی پروڈکشن کے مختلف مراحل پہ۔ اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں، پری پروڈکشن، پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن کے کافی مراحل ہیں، عوامل ہیں، تو اس پہ کسی اور نشست میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اب آتے ہیں فیچر کی طرف، اور فیچر میں کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں، اور خصوصاً جنگ میں پچھلے 2-2.5 سال سے میرے فیچر آتے ہیں، اور اس میں ہے ایک سلسلہ سندھ کنارے، اس میں سندھ کی ہسٹری، کلچر، آرکیالوجی، سندھ کے لینڈ مارکس، سندھ کی جغرافیکل لوکیشنز، جتنی بھی سندھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، سندھ کے رسوم رواج، شخصیات، وہ ساری چیزیں ان میں کور ہوتی ہیں۔ اب فیچر کے جو ایک سمپل معنی ہے، فیچر کے سمپل معنی ہے کوئی ایک خاص چیز۔ ہم عام زندگی میں بولتے ہیں کہ آپ کے فیچرز فلاں سے ملتے ہیں، آپ کے فیچر آپ کے انکل سے ملتے ہیں، یا آپ کے بھائی سے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان جیسے ہیں۔ جب تحریری طور پہ ہم فیچر کو ڈیفائن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو چیز لکھ رہے ہیں تو وہ کسی اور سے، کسی حقیقت سے، کسی ریئلٹی سے، کسی فیکٹ سے جو ہے نا وہ ریزمبل کرتی ہے، اس سے اس کی مطابقت ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے کافی اس میں معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی فلم کے حوالے سے معنی الگ ہیں، جرنلزم کے حوالے سے اس کی معنی الگ ہیں۔ مثلاً ایک ایڈیٹر ہے، وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اس کے ساتھ جو آدمی کام کر رہا ہے تو اس کو یہ بول رہا ہے کہ اس خبر کو آپ فیچرائز کرو، یعنی فیچرائز کرنے کا مطلب ہے کہ ایک خبر ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرو، یا اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس نیوز کا آپ اس کو فوکس کرو۔ فار ایگزامپل وزیر اعظم ایک یتیموں کے گھر میں جاتا ہے، وہاں بچوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور مین وائل وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ میں اڈاپٹ کرتا ہوں، پھر وہ انتظامیہ سے بات چیت کرتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے۔ تو وزٹ کرنا، بچوں سے ملنا، انتظامیہ سے ملاقات کرنا، ان کے مسائل سننا اور وہاں سے ہو کر آنا، یہ کامن بات ہے۔ لیکن فیچر کیا ہوا کہ اس نے بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو کسی بھی معاملے، واقع، صورتحال یا کسی فیکٹ میں جو امپارٹنٹ چیز ہو اس کو ہم فیچر کہتے ہیں۔ اور فلم کے حوالے سے ایک ہم سنتے آ رہے تھے، بچپن میں ہم ٹی وی پہ فلم دیکھتے تھے کہ ہر ہفتہ فلم آتی تھی، فیچر فلم، پاکستانی فیچر فلم۔ تو فیچر فلم کیا ہے؟ ایک عرصے تک وہ ذہن میں سوال بنا رہا کہ بھئی فیچر کیا ہوتی ہے۔ تو فیچر فلم کا یا فیچر
رائٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کو جامع انداز میں پیش کیا جائے. تو فیچر فلم میں بھی کسی ایسے گھریلو یا سماجی ایشو کو اس کو ٹوٹلٹی میں اس کی جامعیت میں پیش کرنا جو ہے نا وہ فیچر کہلاتا ہے. اب فیچر کی بھی کافی قسمی ہیں اور پہلے تو ایک مطلب فارمولہ ہوتا تھا اس طرح لکھنا ہے، لیکن آج کل بڑی ویریشن تخلیق کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. تو ایک لگے بندے جو فارمولاز تھے افسانے لکھنے کے حوالے سے، فیچر لکھنے کے حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے، لیکن ان میں اب تنوع آ گیا ہے، ویریشن آ گئی ہے، ایک ورائٹی آ گئی ہے، جو کہ یقیناً ایک خوشائن بات ہے کہ تھاٹس کو ہم اپنی اوپننیس سے، اپنے ذہن سے ایکسپریس کرنے کا ایک جو ہے نا وہ ماحول بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہسٹوریکل فیچرز آ جاتے ہیں، کلچرل فیچرز آ جاتے ہیں، اور ان میں ایشو بیسڈ فیچرز آ جاتے ہیں. اس میں بیہائنڈ دا سین فیچرز آ جاتے ہیں، فیکٹ باکسز آ جاتے ہیں، یا پھر انالیسس کے فیچرز جو ہیں نا وہ ان میں آ جاتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو لکھنے کے حوالے سے جو ہمیں ذہنی طور پہ جو کام کرنے ہوتے ہیں، پہلے تو یہ ڈٹرمائن کرنا ہے، تعین کرنا ہے اس بات کا کہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں، کس لیے لکھ رہے ہیں، کیا ہم اس سبجیکٹ کو پراپرلی لکھ سکنے کی صلاحیت اپنے آپ میں موجود دیکھتے ہیں. اور اگر جواب ملے کہ ہاں تو پھر یقیناً ہم میں صلاحیت ہے، اور خدا نے ہر انسان کو صلاحیت سے نوازا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ایکسپلور کر سکیں جو خدا نے ہمارے ذہن میں رکھی ہیں اور ہمارے وجود میں رکھی ہیں. تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کلیئر ہو. اگر وہ لکھ رہا ہے تو اس کے مقاصد کلیئر ہوں، وہ کس کے لیے لکھ رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا سوسائٹی پہ، یا جن لوگوں کے لیے، ریڈرز کے لیے یا آئیڈینس کے لیے وہ لکھ رہا ہے، تو ان کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہو. اگر کلیئر نہیں ہوگا تو وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا. ان کا جو میسیج ہے، ان کا جو لاجک ہے، یا وہ جو چینج لانا چاہ رہا ہے وہ لانے میں جو ہے وہ کلی طور پہ ناکام رہے گا. تو اب اس میں جو بنیادی طور پہ جذبہ کار فرما ہے وہ ہے تخلیق کا، اور ایک بولڈنیس ہونی چاہیے. ایک مطلب ہیزیٹیشن نہ ہو کہ میں یہ نہیں لکھ پاؤں گا. مثلا سلیم صاحب نے کہا کہ جدون ادیب کے حوالے سے، اور میں نے بھی خود ان کی کئی کہانیاں اردو رسائل میں پڑھی ہیں. ماشاءاللہ وہ بچوں کے لیے خصوصی طور پہ بہت اچھا لکھتے ہیں. تو ایک ہمت آدمی کے اندر میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ مجھے ہر صورت میں جو ہے نا وہ لکھنا ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں لڑکھڑا پاؤں گا، دوسرا اسٹیپ جو ہے اس میں تھوڑا سا آسانی سے چلنے کی پوزیشن میں آؤں گا، اور اس کے بعد جو بعد کے اسٹیپس ہوں گے وہ آسانی سے طے ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے وہ بانڈ رائٹر تو نہیں ہوتا، اس کو ایکسپلور کرنی ہوتی ہے اپنی کوالٹیز، اور ان اپنی کوالٹیز کو جو ہے نا وہ ایک پریکٹس کے ذریعے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پرفیکٹ تو خیر نہیں ہو سکتا کریشن کے حوالے سے، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا مقصد اور اپنی جو لکھنے کی صلاحیت ہے. اور دوسری بات اس حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آدمی جو لکھنا چاہے وہ اس میں نیا پن ہو. کامیاب رائٹر وہ ہے جس کا اپنا ایک اسٹائل ہو، اپنی ایک تھاٹ ہو، اور اس کی رائٹنگ میں، اس کی تحریر میں وہ پاور ہو، وہ قوت ہو جو کسی فرد یا کسی معاشرے کی ذہنی تبدیلی کا جو ہے وہ سبب بن سکے. تو رائٹر کو ہر دفعہ اپنے آپ کو نئے پن کے لیے، کچھ نیا لکھنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے دوسری بات یہ کہ مطلب جب آدمی لکھ رہا ہو تو اس کو کسی قسم کی ایک تو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں رسک لینے کی جو ہے نا وہ صلاحیت ہو. جس طرح کہا جاتا ہے کہ رسک ٹیکرز اور آلویز ہسٹری میکرز.
رسک وہی مطلب جو تاریخ بناتے ہیں وہی رسک لیتے ہیں. اور نفسیاتی طور پہ ایک جو ہے نا وہ بات کہ جو لکھنا چاہے خصوصاً فیچر لکھنا چاہے تو اس کو اپنے آپ کو یہ بتانا بیحد ضروری ہے کہ وہ تخلیق کار ہے, وہ لکھ رہا ہے, معاشرے کے لیے لکھ رہا ہے, لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے, بھلائی کے لیے لکھ رہا ہے, چینج کے لیے لکھ رہا ہے, فائدے کے لیے لکھ رہا ہے. تو اس کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ تخلیق کار ہے تو یقیناً جو اس کا آؤٹ پٹ ہوگا یا اس کی جو انرجی ہوگی یا اس کی جو کریٹیو فیکلٹیز ہوں گی وہ جو ہے نا ان میں ایک قوت آ جائے گی. تو اس قوت کو جو ہے وہ بہتر طور پہ استعمال جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ ہم لکھ تو رہے ہیں لیکن جو ہمارے سینئر لکھاری ہیں, رائٹرز ہیں, سینئر ادیب ہیں, ان سے ملنا بھی بیحد جو ہے نا وہ ضروری ہے. آدمی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے تخلیقی عمل کے حوالے سے. تو ان سے جو ہے وہ آدمی ملتا رہے, ان سے گفتگو کرتا رہے, ان کے خیالات سے جو ہے وہ استفادہ کرتا رہے تو یقیناً جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے وہ اس میں بڑھ سکتی ہے. تو اب جب فیچر لکھنے کے حوالے سے کوئی بیٹھتا ہے تو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ آخر اس کی شروعات جو ہے وہ کس طرح کی جائے, کیونکہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہے بگننگ ہے اور اس کا مڈل ہے اور اس کی اینڈ ہے, جس کو ہم بولیں گے ابتدائیہ, مرکزیہ اور اختتامیہ. تو اس حوالے سے جو ہیں وہ کافی ہمیں چیزیں جو مطلب ایک فیچر کا اسٹرکچرل جو ایلیمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ذہن میں بطور رکھنی ہے کہ ہمیں اسٹارٹ جو ہے وہ کس طرح لینا ہے اور اس اسٹارٹ کو کس طرح افیکٹو بنا کے ہم قاری کو, پڑھنے والے کو مجبور کر سکیں کہ وہ پورا مضمون یا جو پورا آرٹیکل ہے, فیچر ہے وہ پڑھ لے. اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئیں گی اور جو کہ ابتدائیہ لکھنے کے حوالے سے کافی پر اثر ثابت ہو سکتی ہیں. اور پہلا یہ ہے کہ کوسچن لیڈ, شروع ہی سوال سے آدمی کرے جس کو ہم بگننگ میں ہم کر سکیں. مثلاً ماحولیات کے حوالے سے میں نے ایک فیچر لکھا, اس میں سوال یہ تھا کہ آخر ان بیچارے پرندوں کا کیا قصور ہے کہ وہ مستقل مرے جا رہے ہیں صنعتوں کے دھوئیں سے, کیا یہ دھواں کم نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس طرح باقی پیراگراف جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ قاری کو گرپ میں لاتا ہے کہ آخر رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے. اگر بگننگ جو ہے وہ اچھی ہوگی تو پھر رائٹر جو ریڈر ہے وہ بھی کہے گا کہ بھئی شروعات تو اچھی ہے اور اس کے کنٹینٹ بھی یقیناً اچھے ہوں گے اور اس کا جو اینڈ بھی ہے وہ بھی اچھا ہوگا. تو کنٹینٹ جو ہے وہ ہر حوالے سے پاورفل ہونا چاہیے اور پر اثر اس کی جو ہے نا وہ بگننگ ہوگی. اگر بگننگ پر اثر ہوگی تو اس کا مڈل اور اس کا جو اینڈ ہے وہ بھی یقیناً جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. اور شروعات کسی واقعے سے بھی کی جا سکتی ہے. ایک فیچر جو ہے میرا چھپا, اس میں وہ چڑیلوں کے حوالے سے تھا. ہمارے گاؤں کے قریب چڑیلی رہتی تھی کسی دور میں, تو ان پہ میں نے ریسرچ کی, لکھا اور ایک فیچر کے انداز میں. تو واقعی ویسا ہی ہوا تھا جس طرح میں نے بیان کیا اس میں فیچر میں شروع میں, کہ آج فجر کی نماز کے بعد خلیفہ جعفر گھر نہیں پہنچا. روزانہ گھر آ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا نیم کے درخت کے نیچے چارپائی لگا کے. آج وہ چارپائی بھی نہیں لگی اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں ہوئی. ان کی بیگم کو بڑی تشویش ہوئی. وہ بھاگے بھاگے گاؤں کی مسجد میں گئی لیکن خلیفہ جعفر موجود نہیں تھا. اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا لیکن سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. کسی خاتون نے کہا کہ آج مہینے کا پہلا پیر ہے اور مہینے کے پہلے پیر پہ درگاہ پہ چڑیلی آتی ہے تو سارا گاؤں بند ہو جاتا ہے, کرفیو لگ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو یاد ہی نہ ہو کہ وہ
चुड़ैली आई हो और उनको जहन में न रहा हो कि आज पीर का दिन है। फिर शाम को जब चुड़ैली वहाँ दरगाह से वापस चली गई तो खलीफा जाफ़र की बेगम वहाँ कब्रिस्तान में पहुँची अपने बेटे के साथ। देखा तो उनका शौहर वहाँ मरा पड़ा था और चुड़ैली उनका कलेजा खा के चली गई थी। फिर इस गांव में चुड़ैलों का जो सिलसिला, तो इसकी बिगनिंग जो है वो मतलब इस तरह हुई वाक़े की। तो इस तरह जो है ना वो हुक करता है, हुक का मतलब कांटे से इससे ग्रिप करना ना रीडर को। और किसी इसमें जो फीचर्स होते हैं तो इसमें कैरेक्टर्स को भी इन किया जा सकता है और राइटर ख़ुद भी इसमें इन होता है। इसमें मैं मिसाली अपने ही फीचर्स के हवाले से देना चाहूँगा कि नसरपुर एक गांव है मटियारी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बहुत बड़े कारीगर रहते हैं काशी के, टाइल्स के बहुत बड़े। तो मैंने फ़ीचर वहाँ बल्कि अभी छपा है दिसंबर में, तवील फ़ीचर। तो मैंने शुरुआत ऐसे की कि नसरपुर में वाक़े मिस्री शाह की दरगाह से मैं निकला तो हैरत की हद न रही। हर दुकान टाइल्स का बना हुआ काशी का, हर घर काशी का बना हुआ। और जब मैं मुश्ताक काशीगर के घर पहुंचा तो उनके बेटे डॉक्टर सज्जाद ने मेरा इस्तकबाल किया और मैं हैरान होके दम बखुद रह गया कि वो इतना बहुत बड़ा रेप्लिका मोहनजोदड़ो का बना रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में पोस्ट पीएचडी कर रहा हूँ टाइल्स पे, और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के घर के लिए ये मोहनजोदड़ो का बहुत बड़ा रेप्लिका जो है वो बना रहा हूँ। फिर उस पे कल्चर पे मैंने बातें की। तो इसमें मैंने खुद एज ए राइटर अपने आप को जो है ना वो उसमें किया। तो दूसरा इसका स्टाइल होता है बिगनिंग का, वो होता है कैरेक्टर से जो कि आपके साथ मौजूद होता है। मसलन एक फोक टेल है कुत्ते की कब्र। खीरथर पहाड़ जो हमारा है कराची से बलूचिस्तान तक, सिंध के दरमियान, एक बलूचिस्तान के दरमियान नेचुरल बाउंड्री है। तो वहाँ एक पुरानी एक कब्र है जो कि कहा जाता है कि कुत्ते की कब्र है। पता नहीं किस दौर में है या क्या सिलसिला था। बहरहाल एक यूनिक किस्म की फ़ोक स्टोरी है जो कि पूरे पाकिस्तान की फ़ोक स्टोरीज़ में कहीं नहीं मिलती। तो उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री की, बाद में फ़ीचर उस पर लिखा। तो मैं रात को एक गांव में पहुंचा और गांव भी ऐसा था कि लोगों को पता नहीं था कि लाइट क्या होती है, लोगों को पता नहीं था कि ये कैमरे क्या होते हैं, लोगों को पता नहीं कि मोबाइल क्या था। जब वो टार्च हमने जलाया तो एक बच्चे ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा ये टार्च है, इससे रोशनी आती है। बहरहाल जब मैं गया उसका जो इब्तदाई है वो इस तरह होता है, लो साईं जी आप पहुंच गए अपने मकाम पे, ये रहा शाह जो कंडू गांव, रात आपको यहाँ गुजारनी है, यहाँ आपकी मेहमान नवाजी होगी, यहाँ के लोग आपके मेज़बान होंगे। सुबह सवेरे आपको कुत्ते जी कब्र पे जाना है और 3 दिन का सफ़र है वहाँ, और 3 दिन आपको वापसी में लगेंगे। फिर इस तरह इसका जो है ना वो मैंने आगे बढ़ाया है। यानी कि आप जब किसी चीज़ को शुरू करें तो उसमें बताएं कि आप किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं, किस चीज़ पे लिखने जा रहे हैं, किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो देने जा रहे हैं। और इंट्रोडक्शन या बिगनिंग में कोटेशन भी इस्तेमाल होता है। मसलन पिछले दिनों मीनार मासूम शाह पे फ़ीचर छपा तो उसमें मासूम शाह बखरी का कोटेशन था। कोटेशन ये था कि हमने बहुत ही खूबसूरत नक्श बनाए हैं, इनमें से एक नक्श मासूम शाह का मीनार भी है। हम न रहेंगे लेकिन हमारे ये नक्श ज़रूर रहेंगे, और अगर कभी इन नक्शों को, इन नक्श को देखने का इत्तफ़ाक़ हो तो हमें भी ज़रूर याद कीजिएगा। तो इस तरह के कोटेशंस भी हम कर सकते हैं। एक पोइटिक लीड भी होती है बिल्किंग, जिससे हम मतलब किसी शायरी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, कोई फोक हो या कोई जदीद पोइट्री हो। एक रहट है, रहट सुना है आप लोगों ने? रहट सुना है? क्या है? जी हाँ बिल्कुल। एक
काफ़ी भूल गए हैं रहट ना। वो कुएं में एक लकड़ी की एक चक्री लगी हुई होती है, उसमें मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, फिर वो पानी खींचते हैं, एक पूरा एक मैकेनिज़्म जो है ना वो डेवलप किया हुआ है। तो रहट और ऊंट पे मैंने फ़ीचर लिखा। तो उसकी बिगनिंग ऐसे हुई कि एक लकड़ी का बड़ा फट्टा होता है, उस पर जो है ना वो कोई आदमी मौजूद होता है ताकि वो बैल या ऊंट मुसलसल जो है ना वो घूमता रहे, रुके ना। तो उसको सिंधी ज़बान में गादी कहते हैं। तो वो गादी पे एक लड़का बैठा हुआ है। तो एक सिंधी शायरी है, फोक शायरी, उसका मतलब ये है कि ए रहट मैं अभी तो बच्ची हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मेरे रिश्तेदार, मेरे वालिदैन मेरी किसी से मंगनी कराएंगे। जब मेरी मंगनी हो जाएगी तो फिर रहट मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुम अकेले रह जाओगे। और फिर जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊँगी तो मेरे वालिदैन मेरी शादी कराएंगे, फिर तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और सिर्फ़ कुआं ही तुम्हारे पास रहेगा और ऊँट ही तुम्हारे पास रहेगा अगर वो ज़िंदा हुआ तो। और मैं फ़ौरन ऊँट के करीब पहुँचा तो ऊँट चौंक गया और गादी पे बैठा हुआ असलम भुट्टो वो परेशान हो गया कि ऊँट क्यों रुक गया। और फिर इस तरह जो है ना वो रहट और ऊँट के हवाले से कहानी बनती है। और एक आखिरी चीज़ इस हवाले से, किसी भी फ़ीचर के हवाले से, वो है मेमोरी लीड। मेमोरी लीड मतलब किसी किरदार या कोई जो रियल आदमी हो उसकी यादें। मसलन थरपारकर में जैन मंदिर काफ़ी हैं जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ नगर पारकर जो कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है कारूजर पहाड़ के हवाले से भी, और उसकी अपनी एक यूनिक सी हिस्ट्री रही है सिंध के हवाले से। तो वहाँ एक जैन मंदिर है। तो नवाज़ अली खोसो, जिसको लोग थर और नगर पारकर की इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे, 2-4 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। वो काफ़ी एजेड थे, 100 साल की उम्र से भी ज़्यादा, लेकिन वो पहाड़ों पे ऐसे फुदक के चल रहे थे कि हैरानी हो रही थी कि वो इतने सेहतमंद हैं। तो उन्होंने मतलब वो अपनी कहानी बताई, यानी कि किस तरह कैरेक्टर को शुरू में इन किया जाए। वो बता रहा है कि ये 1942 की बात है। दाईवारी, उसके शोहर पोपटमल और उसका बेटा कल्लू भील एक दिन बहुत सुबह सवेरे ऊंट पे अपना सामान लाद के चले गए। नगर पाकर जैन लोगों से खाली हो गया और इस तरह जैन मंदिर वो भी लोगों की चहल पहल से महरूम हो गया। अब वहाँ कोई जो है ना अगरबत्ती नहीं जलेगी, वहाँ कोई फूल डालने नहीं आएगा। सुबह जो इनका एक मज़हबी रहनुमा था वो चहलकदमी करता था, वो अब कभी नहीं आएगा और ये मंदिर सुनसान हो गया। लेकिन इस सुनसान मंदिर के पास सुनाने को बहुत सारी कहानियाँ हैं। मसलन एक कहानी है कि वो जैन मज़हब का सिंध में इर्तिका जो है वो बता रहा है। तो ये इस की जो है ना वो होनी चाहिए शुरुआत ऐसी हो जो कि ग्रिप हो। बीच में जो कंटेंट्स हैं उसमें आप दे सकते हैं अपने ख़यालात, अपना तज़िया, लोगों की आरा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसके अलावा जो चीज़ जिस तरह सलीम मुग़ल साहब ने कहा कि लैंग्वेज जितनी सादा हो उतनी ही पुरअसर होगी। और जब खुसूसन बच्चों के लिए फ़ीचर लिखे जाएं तो उनकी अपनी एक इनफरादियत जो है ना वो होनी चाहिए। तहरीर के आदमी जो है ना वो नए तजर्बे करे, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करे, सिंपल अल्फाज हों। शकील मुश्किल अल्फाज को आदमी जो है ना वो अवॉइड करेगा तो वो फ़ीचर जो है वो काफ़ी ज़हनों पे असर करेगा। यानी कि लिखने के हवाले से एक एक्यूरेसी हो, एक बैलेंस हो, और तीसरी चीज़ जो है वो ये हो कि क्लियरिटी हो। यानी कि लिखने के हवाले से अगर 3 ये चीज़ें ABC, एक्यूरेसी, बैलेंस और क्लियरिटी हम एडाप्ट करेंगे तो यकीनन जो फ़ीचर है वो बड़ा ही पुरअसर होगा। इसके और भी काफ़ी लवाज़मात, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आइंदा कोई नशस्त रखी गई तो उन नशस्तों में या नशस्त में हम इन पे बाकायदा तफसील से बहस भी कर सकते हैं।
آپ نے سنا چھوٹی موٹی انفارمل سی اور نان اکیڈمک سی باتیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اعظم طارق کی خواہش ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہم دکھا دیں. یہ پی ٹی وی جوائن کرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد کی ڈاکیومنٹری ہے. اس میں یقیناً فنی حوالے سے کافی ڈرابیکس ہوں گی. یہ ہے پانی والی مسجد کے حوالے سے. کس نے سنا ہے اس مسجد کے متعلق؟ کسی کو کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں، یہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں واقع ہے اور اس مسجد میں رہتے تھے مولانا تاج محمود امروٹی، جو کہ بہت لیجنڈری فگر تحریک پاکستان کے حوالے سے. اور تاج کمپنی جو قرآن پاک چھاپنے کی کمپنی ہے وہ ان کے ہی نام سے ہے. یہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد برطانیہ نے سکھر بیراج سے ایک کینال سسٹم شروع کیا. بلوچستان کو پانی پہنچانے کی خاطر انہوں نے کھیرتھر بیراج شروع کیا اور اس میں بیچ میں یہ مسجد جو ہے نا وہ آ رہی تھی. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اس مسجد کو شہید نہ کریں اور اس کے نیچے سے یا آس پاس سے پانی گزار دیں یا کینال جو ہے نا وہ بنا دیں. لیکن انگریز بضد تھے کہ اس مسجد کو ہم ڈھا دیں گے، شہید کر دیں گے. پھر انہوں نے وائس رائے کو خط لکھا، حکومت برطانیہ کو خطوط لکھے کہ آپ نے مذہبی آزادی دی تھی تو آپ اس کو کیوں پامال کر رہے ہیں، وائلیشن ہو رہی ہے آپ کے وعدوں کی، تو آپ اس طرح نہ کریں. لیکن حکومت برطانیہ نے کہا کہ ہم اس مسجد کو ہر صورت میں شہید کر دیں گے. پھر وہاں پہ انہوں نے مولانا صاحب نے بلایا، گاندھی صاحب کو بلایا، پھر جناح صاحب کو بلایا. وہاں پہ یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے ذہنی طور پر جناح صاحب کو اور گاندھی کو منظم کیا کہ ہمیں ہر صورت میں انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. بہرحال انگریز مجبور ہو کے یہ چیز کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم پانی نیچے مسجد سے گزاریں گے اور مسجد اوپر ہی جو ہے نا وہ موجود رہے گی. تو اتنا عرصہ اس کو ہوا ہے، یہ 1923 کی بات ہے، تو تقریباً 1 صدی اس کو ہونے والی ہے. یہ مسجد وہاں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ برقرار ہے. لیکن تحریک پاکستان کے حوالے سے اور جو 2 قومی نظریہ تھا اس کو پروان چڑھانے میں اس مسجد کا بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے. اب بھی انگریز اس کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ امروٹ شریف کا یا اس مسجد کے قریب کا پانی نہیں پیتے کہ کہیں ہم پہ اثر نہ ہو جائے. لیکن جتنے وائس رائے یہ اس طرح کے ان کے جو پیچھے والے ہیں ان کی اولادیں وہ آتے ہیں، ان کو بڑا ایک مطلب نا خوف ہوتا ہے اس مسجد سے. چھوٹی سی مسجد ہے، آپ دیکھ لیں. تحریک پاکستان کی ایک یادگار یہ پروقار مسجد، جسے پانی والی مسجد کا نام دیا گیا ہے. لوگ اسے جونیجا مسجد بھی کہتے ہیں. کھیرتر کینال کے وسط میں ہونے کے باعث اسے کھیرتر مسجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا خوبصورت نام پانی والی مسجد ہی جچتا ہے. یہ ایک تاریخی اور نرالی مسجد ہے جس کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہیں. اسی مسجد سے پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے نظریے کو وہ طاقتور بنیادیں فراہم ہوئیں جن کا منطقی نتیجہ ایک الگ وطن یعنی پاکستان کی صورت میں نکلا، جہاں علم و عرفان اور دانش مندی کے وہ ستارے ابھرے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کی. تحریک پاکستان میں اس چھوٹی سی پانی والی مسجد کا کردار کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگالنا ہوگا. تقریباً 1 صدی پیچھے تاریخی گاؤں امروٹ شریف کی طرف لوٹنا ہوگا، جہاں اپنے وقت کے جید عالم اور انقلابی شخص مولانا تاج محمود امروٹی رہتے تھے. مولانا تاج محمود امروٹی، جن کی مذہبی، روحانی، سماجی، علمی و قومی خدمات، کارنامے اور قربانیاں سندھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. مولانا تاج محمود امروٹی کا اسم مبارک حضرت سید تاج محمود شاہ جیلانی اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید عبدالقادر شاہ عرف بھورل شاہ ہے.
مولانا خیرپور ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 1858 میں ہوئی تھی۔ مولانا تاج محمود امروٹی اپنے پیر و مرشد اور روحانی رہبر حافظ محمد صدیق بھرچونڈی کے حکم پر ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے قدیمی گاؤں امروٹ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ مولانا تاج محمود جب امروٹ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد قائم کی اور مسجد کا کام مولانا صاحب کے ایک قریبی ساتھی مستری عبدالرحیم سومرو شکارپوری کے ہاتھوں انجام پایا۔ مسجد کا کام اس وقت پورے 1 سال تک جاری رہا۔ مسجد کے مکمل ہونے کی تاریخ مسجد کے بیرونی دروازے پر سن 1321 ہجری بمطابق 1904 عیسوی لکھا ہوا آج بھی دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ مسجد پر کمال کاریگری سے کام کیا ہوا ہے۔ ساری عمارت پکی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس پر گلکاری اور مینا کاری کا عمدہ کام بھی نظر آتا ہے۔ عبید اللہ سندھی کے حجرے کا لال اور پختہ اینٹوں کا مینارہ آج بھی انقلاب کی داستانیں سنانے کے لیے ایستادہ ہے اور اس سے ملحقہ قدیم مسجد کا مشرقی اور جنوبی حصہ ابھی تک بہتر حالت میں موجود ہے۔ مسجد میں پھر سے تعمیراتی کام کیا گیا ہے اور اندر سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک حسین منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اس نئی مسجد کے مختلف حصوں میں انسانی ہاتھوں سے بنے حسین شیشے کی سونے کی طرح دمکتی پچی کاری کے حسین نقش و نگار قابل دید ہیں۔ مسجد کی دیواروں پر یہ نازک کام انتہائی ماہر کاریگر اپنے مخصوص طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی دمکتے شیشے میں قرآنی آیات اور کلمہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کی تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئی۔ مولانا تاج محمود امروٹی سکون حاصل کرنے، مراقبہ اور یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے مندھوجی وانٹ کہتے ہیں جایا کرتے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی۔ مندھوجی وانٹ جانے کے لیے امروٹ شریف کی پختہ سڑک سے گزریں تو آبادی کے ساتھ کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ بچھے مخملی گھاس کے قطعے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ جب سبز کھیتوں اور کھجوروں کے باغات پیچھے چھوڑ کر 2 کلومیٹر امروٹ شریف کی جنوبی جانب آگے بڑھیں تو اچانک ہی ایک خوبصورت سی مسجد نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پانی والی مسجد، یہ وہی مسجد ہے جہاں مولانا تاج محمود امروٹی ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ انیس سو 23 عیسوی کی بات ہے جب سکھر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا۔ بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کیرتھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کیرتھر کینال کے راستے میں آ رہی تھی۔ اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ یہ مسجد اس وقت جونیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی۔ انگریز سرکار نے جونیجا لوگوں کو پورے گاؤں کو چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔
गांव के लोग किसी और जगह आबाद हो गए और बरतानवी सरकार ने गांव के मकानात, दरख्त और कैनाल के रास्ते में आने वाली हर शय को खत्म करते हुए खुदाई शुरू कर दी। मस्जिद भी रास्ते में आने की वजह से शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया गया, मगर मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने अंग्रेज सरकार को मशवरा दिया कि कैनाल का रुख तब्दील किया जाए और मस्जिद को शहीद होने से बचाया जाए। लेकिन अंग्रेज अमलदार मस्जिद को शहीद करने पर बज़िद थे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने तहसीलदार, कलेक्टर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को कई एक दरखास्तें दी, लेकिन कोई खातिरख्वाह जवाब नहीं मिला। नतीजतन मौलाना साहिब ने अंग्रेज साम्राज्य से मुकाबला करने और उनसे आज़ादी हासिल करने का ऐलान कर दिया। हजारों लोग जमा हो गए और एक ऐसी दीनी, सियासी और मुज़ाहिमती तहरीक शुरू हुई जिसने बर्रे सगीर में मौजूद अंग्रेज सरकार की बुनियादें हिला दी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने मस्जिद की हिफाजत के लिए लोगों के गिरोह मुकर्रर कर दिए, जो अलग अलग औकात में मस्जिद पर पहरा देने लगे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी का कहना था कि अंग्रेज़ों ने हमसे वादा किया था कि पूरे बर्रे सगीर में लोगों को मजहबी आज़ादी होगी और इबादत गाहों को सलामती होगी, तो फिर ये वादा खिलाफी क्यों है? मौलाना ताज महमूद अमरोटी के सीना सुपर हो जाने से इस मस्जिद को शहीद करने का फैसला मुलतवी कर दिया गया और उस वक्त के अंग्रेज इंजीनियर्स ने 7 पिलरों की भराई करके मस्जिद तक पहुंचने के लिए राहदारी बनाई और मस्जिद की बुनियादों को मजबूत करने के लिए सीसा, लोहा और सीमेंट से भरा गया। इस तरह मस्जिद नहर के दरमियान में आ गई। दोनों अतराफ से नहर का पानी जारी कर दिया गया और मस्जिद पूरी आबोताब से खड़ी रही। इसी वजह से जोनेजा मस्जिद का नाम आहिस्ता आहिस्ता पानी वाली मस्जिद में ढल गया। ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे देखकर सयाह दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान ही तो है जिसने अपनी मेहनत के अनमिट नक़ूश छोड़े और जो अज़्म कर ले तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। सुबह काज़िब होते ही अल्लाह अकबर की सदा इस मस्जिद से बुलंद होती है। और फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। सरसब्ज शाखों पर रंगीन फूल अपनी महफिलें जमाने लगते हैं। इस आलम में हल्की हल्की हवा खुशी से अटखेलियां करती है। पच्चीस 30 कदम उठाने के बाद बाएं हाथ ही मस्जिद का लकड़ी का 2 पट वाला दरवाज़ा खुला मिलता है। मस्जिद के अंदर हल्के सब्ज रंग की सादा टाइलें नमाजी की आंखों को ठंडक देती हैं। सामने ही दीवार में बनाई गई 3 खानों वाली अलमारी में कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए हैं। दाएं और बाएं दीवार में 3-3 पट वाली लकड़ी की खिड़कियां हैं, जो अगर खुली हों तो ठंडी हवा मस्जिद की छत पर नस्ब पंखा चलाने की इजाजत नहीं देती। पानी वाली मस्जिद के सामने की तरफ ही एक चांद बना हुआ है और इसके नीचे अल्लाह अकबर और उसके नीचे कलमा पाक दर्ज है। इस मस्जिद के 4 मीनारे हैं और हर मीनार से दूसरे मीनार तक 6-6 छोटे गुंबद बने हुए हैं। हर मीनार के ऊपर सिरे पर ताकचा बना हुआ है, जो बुलंद मीनारों की खूबसूरती में इजाफे का बायस है।
پانی والی مسجد میں نماز کے بعد جب نمازی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس سے زیادہ اور کیا مانگوں۔ یہ حسین و دلکش پرسکون ماحول، بزرگان دین کی روحانی برکات، نیچے بہتی نہر کا حمد سناتا پانی، فرحت بخش ہوا اور دین کی عظمت کی اس نشانی میں نماز پڑھنے کی سعادت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ بے شک پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے جو کہ تحریک پاکستان کی نشانی بھی ہے، اور یہ وہ نرالی تاریخی و ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آج 1 صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مسجد پانی پر قائم ہے۔ انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسی آب و تاب کے ساتھ موجود رہے گی۔